اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا محبوب بنایا ہے اور اس محبت میں آزمائش ضروری ہے۔ محبت میں اگر کوئی ایسا موڑ ہی نہ آئے کہ جس سے پتہ چلے کہ کون کتنی محبت کرتا ہے اور کس کی محبت کچی ہے اور کس کی محبت پکی ہے، پختہ ہے، اگر یہ آزمائش کے کبھی موڑ ہی نہ آئے، انسان کو کبھی کوئی ایسی سچویشن فیس ہی نہ کرنی پڑے، تو پھر تو اس کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتنے پانی میں ہے اور اس نے محبت کو کتنا پالا ہے اور اسے کتنا مضبوط بنایا ہے اور وہ اس تعلق کے اندر کہاں کھڑا ہے۔ تو آزمائش نہ آئے تو پتہ نہیں چلتا۔ وہ آزمائش آتی ہے، وہ انسان کو ڈگمگا دیتی ہے، پھسلا دیتی ہے، اسے جھنجھوڑتی ہے، اسے تکلیف پریشانی میں مبتلا کرتی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں وہ جو خوشیوں کے اندر بندہ اللہ کے ساتھ بھی خوش تھا اور اس کا شکرانہ ادا کرتا تھا، تو کیا اب تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، محرومیوں میں، کیا اب بھی اللہ کے ساتھ اس کا وہ تعلق بندگی، وہ تعلق محبت، وہ تعلق ابدیت وہ اسی طرح قائم ہے یا وہ ڈگمگا گیا ہے؟ تو اس لیے دنیا کی محبتوں میں بھی آزمائش ہوتی ہے، تو اللہ کی محبت میں بھی آزمائش ہے۔ وہ جو اللہ کی محبت میں آزمائش ہے، امتحان ہے، وہ امتحان دنیا کا ہے کہ اللہ رب العزت نے نفس کو اس کی رغبت عطا فرمائی ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، نفس کو اس کی طرف ایک کشش عطا کی ہے، نفس کے اندر اس کی طرف رغبت اور میلان کو رکھا ہے، نفس کے اندر اس کی محبت کو رکھا ہے کہ وہ انسان کو دنیا کی اس شے کی طرف کھینچتی ہے اور اسے اچھی لگتی ہے، اسے لبھاتی ہے، اسے اپنا گرویدہ بناتی ہے، اسے اپنی طرف کھینچتی ہے، اور وہی امتحان ہوتا ہے کہ بندہ اب اس کی طرف جاتا ہے یا اللہ کی محبت کے راستے کی طرف جاتا ہے۔ اللہ نے جو اسے کہا ہے وہ کرتا ہے یا نفس اسے جو کچھ کہہ رہا ہے دنیا کے ساتھ، دنیا میں کرنے کے لیے وہ اس کی طرف جاتا ہے۔ یہ آزمائش اور امتحان ہی در حقیقت بندہ مومن کی کامیابی ہوتی ہے، اور اس امتحان میں اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کامیاب تبھی ہو سکتا ہے کہ جب اس کا جو اندر کا دشمن ہے، جو اللہ سے اس کا تعلق کاٹنا چاہتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے دور لے جانا چاہتا ہے، وہ اندر کا دشمن ہے نفس، اگر ہم نے اپنی زندگی میں اسے کمزور کر دیا تو پھر تو جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آئے گا وہ دشمن ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، پھر ہم اللہ کی محبت میں اسی طرح کھڑے رہیں گے۔ اور اگر کسی نے نفس کی اصلاح بھی نہیں کی، اس کی تربیت بھی نہیں کی، اس کے اندر سے جو برائی کی رغبت اور خواہش تھی اس کو کمزور بھی نہیں کیا، اس کا جو دنیا کے ساتھ رغبت، میلان اور محبت تھی اس کے اوپر بھی کوئی ضرب نہیں لگائی، تو پھر تو وہ نفس تو طاقتور ہو جاتا ہے، اور جب وہ طاقتور ہوتا ہے انسان کی زندگی کے اندر، پھر اسے کوئی بھی ہوا کا جھونکا آیا تو پھر نفس اس لمحے اس کی نہیں مانتا، پھر وہ اسے اپنی دنیا کی طرف کھینچ کے جاتا ہے، اور جب وہ اسے اپنی دنیا کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے تو وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب انسان اس امتحان اور آزمائش کے اندر ناکام ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی کامیابی اور ناکامی اس بات کے اندر ہے
کہ اس نے نفس کی کتنا تربیت کر کے اسے اپنی روح کا ہم نوا بنا رکھا ہے، اور وہ اللہ کی محبت کے راستے پر اسی طرح چلنے کے لیے تیار ہے۔ تو انسان کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اس ایک نقطے پر ہوتا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے سورہ الشمس کی آیت نمبر 9 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کی تربیت کر لی، وہ کامیاب ہو گیا ہر امتحان کے اندر جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، جس نے اس کی نشو و نما کر لی، جس نے اس کی پرورش کر لی، جس نے اس کو اپنی زندگی کے اندر سنوار لیا اور اصلاح کر لی، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اس نفس کو دنیا کے اندر ملوث کر لیا، جس نے اس نفس کو دنیا کے بوجھ تلے دبا دیا، جس نے اس نفس کو اپنی خواہشات کے بوجھ کے نیچے دبا دیا، جس نے اس نفس کے اوپر دنیا کی محبت کا بوجھ لاد دیا، دنیا کی خواہشات اور تمناؤں کا بوجھ اس نفس کے اوپر لاد دیا اور اسے دبا دیا اور دنیا کے اندر غرق کر دیا، دنیا کی محبت میں غرق کر دیا، شہوت میں، حرص میں، لالچ میں، طمع میں، پھر اخلاقی برائیوں میں، اس میں حسد ہے، تکبر ہے، رعونت ہے، انا ہے، خود پسندی ہے، خود نمائی ہے، ریاکاری ہے۔ جس نے ان برے اخلاق کا بوجھ اپنے نفس کے اوپر ڈال دیا تو نفس اس کے تلے دب گیا اور وہ دنیا کے اندر غرق ہو گیا۔ تو ایسا شخص جس نے اپنے نفس کو بگاڑ دیا ہے، اس کی اصلاح نہیں کر سکا، اسے سنوار نہیں سکا اور اس کی ایسی پرورش نہیں کر سکا کہ وہ اسے اللہ کی محبت کے راستے پر لے کے چلنے والی ہو، فرمایا وہ شخص ناکام ہو گیا اور وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کی تربیت کر کے اسے سنوار لیا ہے۔ اب یہ قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر انسان اسے سمجھ لے تو اس کی زندگی کا قبلہ درست ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک یہ جو لفظ ہے زکاہ، قد افلح من زکاہ، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ تزکیہ کے اندر دو معنی ہیں یہاں اس مناسبت سے جو عرض کرنے لگا۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کو صاف کریں، پاک کریں، جو انسان کے اوپر میل کچیل ہے اس کو صاف کریں، اس کو دھو دیں، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ کہ انسان کے اخلاق پر کوئی میل لگا ہے اسے دھوئے، اس کے کردار پر کوئی گرد و غبار ہے، کوئی داغ دھبا ہے اسے بھی دھوئے، اس کے باطن پر ہے، اس کے ظاہر پر ہے، اس کی عبادات پر ہے، اس کے کھانے پینے پر ہے، اٹھنے بیٹھنے پر ہے، جو زندگی کے اس کے کام ہیں ان میں سے جس شے پر میل ہے، داغ دھبا ہے، گرد و غبار ہے، اس کو دھو دے، اسے اجلا کرے، اسے پاک اور صاف کر دے۔ ایک یہ معنی ہے تزکیہ نفس کا، اور دوسرا معنی تزکیہ کا یہ ہے کہ کسی شے کی گرومنگ کرنا، اس کو پروان چڑھانا، اس کی نشو و نما کرنا، اس کی پرورش کرنا۔ جیسے میں نے سب سے پہلے جو اس ٹاپک کا سب سے پہلا لیکچر تھا اس کے اندر پودوں اور باغ اور زمین کی مثال دی تھی کہ جیسے ایک پودا ہے زمین سے اگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کی گرومنگ کرتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، کیونکہ ہم اسے خوبصورت بنانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اسے ایک قاعدے میں، ایک حد میں نہیں رکھیں گے تو وہ بے ڈھنگا ہو جائے گا، وہ خوبصورت نہیں رہے گا۔ اور اسے خوبصورت بنانا ہے تو اس کو سنوارنا پڑتا ہے، اس کو بنانا پڑتا ہے، اس کی پرورش کرنی پڑتی ہے، اس پر نگاہ رکھنی پڑتی ہے، اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے، اس کی نگہبانی کرنی پڑتی ہے، اس کو آبزرو کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے یہ کدھر جا رہا ہے، ادھر جانے دینا ہے یا ادھر نہیں جانے دینا ہے۔ یہ ہر لمحہ اس کے اوپر نگاہ رکھنی پڑتی ہے۔ تو جب ہر لمحہ اس کے اوپر یہ نگاہ رکھی جائے
تو نگاہ رکھنے سے اس کی جو پرورش ہوتی ہے اسے تزکیہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر پرورش کا معنی ہے کسی شے پر کسی شے کی نگہبانی کرتے ہوئے اسے آہستہ آہستہ آگے لے کے جانا، پروان چڑھانا، سنوارنا، اس کو بھی تزکیہ کہتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ وہ بھی لفظ اسی سے بنا ہے اور اس پہ بھی یہ دونوں معنی کا اطلاق ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ ایک اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ انسان کے کمانے میں رزق کے ساتھ جو میل کچیل لگ گیا اس کو دھونے کا نام زکوٰۃ ہے، کہ زکوٰۃ اس میل کچیل کو دھو دیتی ہے اور وہ آپ کا رزق، ہمارا رزق، وہ صاف ستھرا اور اجلا ہو جاتا ہے۔ ایک یہ معنی ہے، اور دوسرا یہ بھی معنی ہے کہ زکوٰۃ اٹ سیلف مال کو بڑھاتی ہے۔ نظر یوں آتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کا نام زکوٰۃ رکھا ہے، اور زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ وہ اسے بڑھاتی ہے، وہ اس کے اندر ایسی برکت پیدا کر دیتی ہے۔ زکوٰۃ اس مال کے اندر ایسی برکت پیدا کر دیتی ہے کہ نظر تو یوں آتا ہے کہ یہ مال جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی اور برکتوں کو لا رہا ہے، وہ اور لاتا ہے اور بڑھاتا ہے اسے۔ تو اس لیے اس کی بھی نشو و نما ہوتی ہے، بڑھوتری ہے، بڑھنا ہے، نشو و نما ہے، اسے بھی تزکیہ کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام زکوٰۃ ہے۔ تو نفس کی اصلاح کرنا، نفس کا تزکیہ کرنا، یہ دونوں معنی میں ہے۔ ایک اس معنی میں بھی ہے کہ اس پر جو گرد و غبار اور میل کچیل ہے اسے دھونا ہے اور صاف کرنا ہے۔ دوسرا اس اعتبار سے بھی اس کا معنی ہے تزکیہ کا کہ اس کی گرومنگ کرنی ہے، اس کو پالنا ہے، اس کو سنوارنا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، اور ان کو آہستہ آہستہ آگے بڑھانا ہے، اور بڑھتا جائے یہاں تک کہ وہ نوبت آ جائے کہ پھر نفس برائی والا رہے ہی نہیں، پھر وہ نفس بھی ایسا ہو جائے کہ اس کو بھی اللہ کی عبادت کا چسکا پڑ جائے، پھر وہ نفس بھی کہنے لگ جائے کہ آؤ اللہ کی عبادت کرو، وہ نفس بھی آپ کو ہمیں وہ اکسانے لگ جائے، مائل کرنے لگ جائے اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف، تو یہ نوبت بھی آ جاتی ہے۔ اور اس لیے پھر وہ جب نفس ملہمہ کے درجے پر چلا جاتا ہے تو ملہمہ کہتے ہی اسے ہیں جو پھر نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، وہ الہام کرتا ہے، وہ دکھاتا ہے، وہ گائیڈ کرتا ہے، وہ ایک اندر سے آواز پیدا کرتا ہے کہ اب یہ نیکی کرو، یہ نیکی کرو، یہ موقع آ گیا ہے، اسے نہ جانے دو، اور وہ برائی سے روکنے والا بن جاتا ہے اور نیکی کی طرف آگے لے جانے والا بن جاتا ہے۔ پھر ملہمہ کے بعد تو اس کے جتنے مدارج ہیں نفس کے، وہ تو پھر نفس انسان کو بندگی کی راہ پر چلانے میں وہ ہیلپ فل ہو جاتا ہے، مددگار ہو جاتا ہے، وہ اس کو راستہ بھی دکھاتا ہے، اس کی مدد بھی کرتا ہے، اور پھر وہ جو اللہ کی طرف جانے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا پھر وہی اللہ کی طرف پہنچانے والا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ مطمئنہ ہوتا ہے، پھر راضیہ مرضیہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے اسے آواز آتی ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اب تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اپنے رب کی طرف چلنا شروع کر، اور اس حال میں چلنا شروع کر کہ وہ جس حال میں رکھے اسی حال پر راضی رہے، راضی بھی رہے، مرضیہ بھی رہے۔ تو اس لیے نفس کی اگر گرومنگ کریں، اس کی نشو و نما کریں، پرورش کریں، تو پھر وہ انسان کا نیکی کے اندر بھی ساتھی بن جاتا ہے، وہ اس کا مددگار بن جاتا ہے، اس لیے پھر نیکی پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو صوفیاء کرام نے اسی نقطے کے اوپر محنت کی، اور اس نقطے پر کیوں محنت کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے اعمال قلب سے پیدا ہوتے ہیں، جو دل کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں نا، عمل اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلا ہماری کسی کے لیے فیلنگز ہوتی ہیں تو ہم اس کی خدمت کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، کبھی فیلنگز ہوتی ہیں تو آپ مال خرچ کرتے ہیں کسی ادارے پر، کسی مرکز پر، کسی غریب پر، رشتہ دار پر، تو فیلنگز ہوتی۔ تو اندر سے جو خیالات اور کیفیات اور احوال ہوتے ہیں وہ در حقیقت انسان کے عمل کا سرچشمہ ہے، عمل وہیں سے پروڈیوس ہوتا ہے،
عمل وہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر انسان اسی سرچشمے کو ٹھیک کر لے تو پھر وہیں سے نیکی کا عمل پیدا ہوتا ہے، اور اگر وہاں میل کچیل بھی ہو، دنیا کی بدبو بھی ہو، خرابیاں بھی ہوں، بیماریاں بھی ہوں، تو پھر وہاں سے کبھی بھی اچھے عمل پروڈیوس نہیں ہوتے، پھر وہ لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا، رزق میں حرام حلال کا فرق نہیں رکھے گا، ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، ناانصافی کرے گا، کسی کا دل دکھائے گا، کسی کی انسلٹ اور توہین کرے گا، کسی کے ساتھ تکبر کرے گا، تو وہ ساری چیزیں پھر وہیں سے پیدا ہوتی۔ تو انسان کے جتنے اعمال ہیں ان اعمال کا سرچشمہ، سورس جہاں سے وہ جنم لیتے ہیں، جہاں سے پیدا ہوتے ہیں، وہ ہمارے قلب اور ہمارے روح کے احوال ہوتے ہیں، وہ ہماری باطنی کیفیات ہوتی ہیں، وہیں سے عمل پیدا ہوتا ہے، اور وہاں سے جب عمل پیدا ہوتا ہے تو عمل جتنا بڑھتا جاتا ہے وہ اتنا بڑھتا ہے جتنا اس کے پیچھے وہاں طاقت ہوتی ہے، اور طاقت وہاں اس سرچشمے میں چاہیے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، فرمایا جو اعمال ہیں یہ نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کا انجام وہی ہوتا ہے جو نیتیں ہوتی ہیں، جیسی نیتیں ہوتی ہیں اعمال کا اجر ویسا ہوتا ہے، جیسی نیتیں ہوتی ہیں اعمال کا صلہ ویسا ملتا ہے، جیسی نیتیں ہوتی ہیں اعمال ویسے ہی پروان چڑھتے ہیں، ویسے ہی پیدا ہوتے ہیں، اور جیسی نیت ہوگی اسی کا رنگ اور ریفلیکشن انسان کے اعمال کے اندر ہوتا ہے، اور نیت اور ارادہ اعمال سے ظاہر ہو جاتا ہے، وہ اعمال ظاہر کر دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے جذبات کیا ہیں، نیت کیا ہے اور ارادہ کیا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے نیت کی اصلاح کے اوپر زور دیا ہے کہ نیت کو بہتر کر لو۔ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، آپ دیکھیں کوئی بھی عمل نیت کے بغیر شروع نہیں ہوتا، حالانکہ نیت کی اس کے لیے کیا ضرورت تھی؟ وہ نماز ہی پڑھنی ہے، ایسے تو نماز تو شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، اس سے پہلے بھی نیت کو رکھا۔ روزہ شروع ہوتا ہے، آپ کھانا پینا بند کر دیں اور وقت سٹارٹ ہو گیا، کھانا پینا آپ نے چھوڑ دیا، بس شروع ہے۔ روزہ تو پابندی کا نام ہے، تو پابندی شروع ہو جائے تو روزہ شروع ہونا چاہیے، لیکن نہیں، روزہ شروع ہوگا نیت کے ساتھ۔ پابندی اپنی جگہ ہے مگر نیت اس کے پیچھے ضروری ہے۔ ایسے حج ہے، ایسے زکوٰۃ ہے، اگر کسی نے مال خرچ کیا اور زکوٰۃ کی نیت ہی نہیں کی تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مال خرچ کرے چاہے لاکھوں روپے لٹا دے، وہ اسے ثواب مل جائے گا، لیکن زکوٰۃ کا فرض تب ادا ہوگا جب اس خرچ کرنے سے پہلے نیت شامل ہوگی۔ تو تمام ارکان کے اندر ہم دیکھتے چلے جائیں تو نیت کو اس کے اندر رکھا ہے، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ نے حکم دیا کہ پہلے نیت کرو، روزہ رکھنے سے پہلے حکم دیا کہ کھانے پینے کی پابندی بعد میں شروع کرنا، پہلے نیت کرو۔ حج اور عمرہ کرنے والے کو حکم دیا ہے کہ یہ جو لباس تم نے بدل لیا ہے، اس لباس کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، پہلے نیت کرو، تمہاری نیت کیا ہے۔ تو نیت کے اوپر شریعت نے ہمیں فوکس کروایا ہے، اس پر توجہ مرکوز کروائی ہے، تاکہ انسان صرف عمل کو ہی سب کچھ نہ سمجھے۔ اگر عمل کو ہی سب کچھ سمجھنے لگ گیا تو وہ عمل کرے گا، عمل کا ڈھیر لگا دے گا، عمل کے انبار لگا دے گا، عمل کا ذخیرہ جمع کر لے گا، لیکن وہ عمل تو کسی کام کا نہیں کہ وہ جس سرچشمے سے پیدا ہوا وہ سرچشمہ تو نیت کا ہے۔ اگر نیت کے سرچشمے کے اندر بگاڑ تھا تو عمل تو جتنا پیدا ہوتا چلا جائے گا وہ عمل تو بدبودار ہو جائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ ہمیں پھر نہ اس کا اجر ہے، نہ قربت ہے، نہ مقام ہے، نہ فائدہ ہے۔ ہاں وہ دنیا کو اگر دکھانے کے لیے تھا تو دنیا تعریف کرے گی، جیسے کسی نے حج کیا کہ دنیا حاجی کہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا ساری دنیا تجھے حاجی کہتی تھی، تجھے صلہ مل گیا، تو میری بارگاہ میں اس کا کوئی اجر نہیں۔ ایسے کوئی عالم یا قاری اگر وہ علم سیکھتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے دنیا کے لیے تو دنیا اس کی قدر کرتی ہے، ہاتھ چومتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں صلہ تب ملے گا جب اس کے پیچھے نیت اور ارادے کے اندر بھی اخلاص ہوگا، اللہ کی محبت کے لیے ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے اسی طرح مال خرچ کرنے والا ہے، اسی طرح جہاد کرنے والا ہے، اور حدیث پاک میں ان سارے لوگوں کو تمثیلاً بیان کیا گیا ہے
کہ یہ لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے یہ دنیا کے اعمال جس سرچشمے سے پھوٹے تھے، جس نیت اور ارادے سے نکلے تھے، جس تمہاری من کی کیفیت اور احوال سے پیدا ہوئے تھے، وہ تو میرے لیے تھا ہی نہیں، تو وہ جس کے لیے تھا وہاں سے تمہیں صلہ مل گیا، میرے لیے ہوتا تو میں صلہ دیتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا کہ جس نے نفس کی اصلاح کر لی وہ کامیاب ہے، کیونکہ عمل تو اس کے بعد کا درجہ ہے۔ نفس کی اصلاح کرے گا تو نفس اسے نیت کی خرابی سے بچاتا ہے، نفس اسے پاک اور صاف کر دیتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے خالص کر دیتا ہے۔ پھر وہ تھوڑا عمل بھی کرے تو اس کے لیے مفید ہوتا ہے، پھر وہ صرف 2 رکعت بھی پڑھے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، اور اگر نیت اس کے پیچھے اچھی نہ ہو پھر چاہے عمل کا ڈھیر لگا دے تو وہ سب بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے صوفیاء نے ساری زندگی عمل کے ظاہر کے اوپر جتنا محنت کی ہے اس سے کئی گنا زیادہ محنت انہوں نے اس عمل کے باطن پر کی ہے کہ اس عمل کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، اور وہ جو جذبات پیچھے چھپے ہوئے ہیں، نیت اور ارادہ پیچھے موجود ہے، جو احوال اور کیفیات اس کے پیچھے موجود ہیں، وہی در حقیقت مومن کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، وہی اس کا ثمر ہوتا ہے، اور اسی کی اصلاح شروع ہوتی ہے۔ نفس کی اصلاح کا کام وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن نے کہا قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وہ وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ جس نے اپنے باطن کو اللہ کی محبت میں رنگ لیا ہے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے تابع کر دیا ہے، پھر اس کا ظاہر کا عمل وہ تھوڑا بھی ہو تو اس کے لیے نفع مند ہو جاتا ہے، اور اگر اپنے اندر اور باطن کی صفائی ستھرائی نہیں کی تو پھر کثیر عمل مل کر بھی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنتا۔ تو صوفیاء کی ساری زندگی تزکیہ نفس کے باب میں وہ اپنے باطن کی اصلاح پر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر ہم دیکھیں اکثر صوفیاء کرام نے خلوت نشینی اختیار کی، اور صوفیاء کرام کی زندگی میں آپ کو ملے گا انہوں نے معمول کی زندگی معاشرے میں بھی گزاری، مگر اس سے زیادہ وہ پسند کرتے تھے جنگلوں میں چلے جائیں، غاروں میں چلے جائیں، جہاں کوئی دوسرا نظر نہ آئے، کیونکہ ان کو دوسرے انسانوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لینا دینا ہے اپنے آپ سے۔ میں کیا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں، میرے دل میں خیالات کیا آتے ہیں، میرے احوال کیا ہیں، کیفیات کیا ہیں۔ تو وہ سارا لینا دینا ہی جب باطن ہو جائے، انسان کا باطن اور من ہی اس کے لیے سب سے بڑا ایسٹ اور سب سے بڑا سرمایہ ہو جائے، پھر اس کو کیا فرق پڑتا ہے وہ اونچے محلات میں رہے یا جھونپڑی میں رہے، وہ کسی پیدل چلے، کسی گدھے پر سوار ہو کے جائے یا بڑی گاڑی پر سوار ہو کے جائے، دنیا اس کی واہ واہ کرے، تعریف کرے، یا دنیا اس کو برا بھلا کہے، اسے پھر اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنی محبت کے اندر اس قدر خالص ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر دنیا کی ان چیزوں کے اثرات ہی اس پر نہیں پڑتے۔ وہ کہتا ہے ہاں میرے محبوب نے مجھے کس نگاہ سے دیکھا ہے، میرے اس محبوب نے مجھے کس کھاتے میں رکھا ہے، میرا شمار کہاں رکھا ہے۔ اگر اس نے اپنے فرما برداروں میں میرا شمار کر لیا ہے تو پھر دنیا بھلے تانا دیتی رہے، پھر میں جیت گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اور اگر دنیا سب مجھے اچھا سمجھتی ہے اور میں اللہ کی محبت اور اخلاص میں وہاں کمی آ گئی تو پھر وہ اپنے آپ کی شکست مانتا ہے۔ اس لیے صوفیاء کی ساری محنت وہ اپنی نیت، اپنے ارادے، اپنے باطن، اپنے من کی دنیا کے اوپر محنت ہے، مجاہدہ ہے، ریاضت ہے، اپنی اصلاح کرنا۔ ہم دوسروں کی اصلاح میں لگے ہوتے ہیں اور ہم اپنی نہیں کرتے، اور یہ بات ہم نے پہلے بھی جمعہ پہ کی تھی کہ انسان دوسرے کی اصلاح کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنی اصلاح کرے۔ اپنی اصلاح ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہم اس پر توجہ نہیں دیتے اور ہم کہتے ہیں دوسرا ٹھیک ہو جائے، یہ جو دوسرا آدمی ہے یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرے، اور جب آپ ٹھیک ہوں گے اور ہر آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے پر محنت کرے تو معاشرے کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ دوسروں کو ٹھیک نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی تبلیغ کا حصہ ہے، واعظ و نصیحت کا حصہ ہے، کسی اور کو سمجھانا یہ بھی حصہ ہے، مگر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے۔
اگر اپنے آپ کو اگنور کر رکھا ہے اور دوسروں کی اصلاح کے اوپر فوکس اور توجہ ہے تو پھر ایسی چیز تو کسی کام کی نہیں۔ اور پھر ہم جس ماحول اور معاشرے میں رہتے ہیں اور جس طرح کا ہمارا کلچر اور ایٹیچیوڈ ہو گیا ہے، اس میں کوئی دوسرا اگر ہمیں سچی بات بھی کہے تو وہ تو ہمیں کڑوی لگتی ہے، وہ تو ہمیں بری لگتی ہے کہ اس نے میرے اندر عیب نکالا ہے، اس نے تنقید کی ہے، اس نے مجھے یہ کہا ہے، اس نے مجھے یہ کہا ہے۔ تو پھر ایسے میں اصلاح کا دروازہ کہاں سے کھلے گا؟ اگر ہم اپنے من میں خود بھی جھانکنے کے لیے تیار نہ ہوں، کسی دوسرے کے انڈیکیٹ کرنے پر بھی ہم اپنی اصلاح کی طرف آنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو پھر ہماری اصلاح کا دروازہ کہاں سے کھلے گا؟ تو دوستو، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا نچوڑ اس بات کے اندر ہے کہ وہی انسان کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، اپنی اصلاح کر لی، اپنے اخلاق کو، اپنے عمل کو، اپنے کردار کو، اپنی نیت کو جس نے بہتر کر لیا، وہی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔